خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم. اللهم العن كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك. اللهم خالف بين كلمتهم وذلل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا تردوه عن القوم المجرمين. اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدنی علما، اللهم رب زدنی علما. محترم حاضرین، جیسے کہ ہمارا سوال تھا کہ سوشانت سنگھ راجپوت نے جو سوسائڈ کیا، خودکشی کیا، اور اس کو جو میڈیا میں چلایا گیا ہے، سب کے سامنے ہے، تو یہ کیوں چلایا گیا ہے؟ اس پر آپ تمام حضرات کو تجزیہ کرنا ہے، اپنے اپنے تاثرات دینا ہے کہ آپ اس سے کیا سمجھے اور اس کو میڈیا میں چلا کر کیا بتایا جا رہا تھا. کیونکہ ہمارا عنوان وہی چل رہا ہے کنٹینیو، مایوسی، اس کے اسباب اور اس کا علاج. تو آپ اپنے اپنے تاثرات پیش کر سکتے ہیں. کیا سمجھے آپ اس حادثے سے، اس واقعے سے کیا سیکھے؟ بولیے. یہ تو ہے ہی، وہ تو سوسائڈ کر لیا، ٹینشن ہی تھا. اور پالیٹکس، راجنیتی، ہاں بالکل. اور دیکھیے، یہ فلم لائن جو ہے یہ گلیمر کی دنیا ہے، پورا گلیمر ہوتا ہے، ریاکاری، دکھاوا. یہ وہی ایکٹر ہے جس نے ایک فلم کیا تھا جس کا نام تھا لوزر. یعنی اس کا بیٹا، وہ خود ایکٹر تھا، اس کا بیٹا جینا نہیں چاہتا تھا، مر جانا چاہتا تھا، سوسائڈ کرنا چاہتا تھا، اور اس نے اس کو انسپائر کیا کیسے کہ دیکھو ہم کتنے بڑے ہارے ہوئے لوزر تھے، لیکن ہم ہمت نہیں ہارے، ہم مایوس نہیں ہوئے، تو بھی سوسائڈ مت کر. اور آخر میں وہ اپنے بیٹے کو، جو بھی فلم میں دکھایا گیا تھا، اس میں وہ ساری باتیں ایکٹیویٹی کر کے ایک لوزر نے ایک آدمی کو لوزر ہونے سے بچا لیا. لیکن حقیقی زندگی میں وہ سب سے بڑا لوزر ثابت ہو، اس نے خود سوسائڈ کر لیا. اب چونکہ یہ گلیمر کی دنیا ہے، اور جو فلم کو شوقین تھے، جو پہلے ہم بھی تھے، کوئی ہندوستان میں ایسا نہ ہوگا، بہت ہی متقی پرہیزگار ہوگا، اللہ کا بندہ ہوگا جو جوانی میں ان چیزوں سے بچا ہو. تو گلیمر کی دنیا میں سوسائڈ ہوا ہے، ایک ایکٹر نے سوسائڈ کیا. جیسے ایکٹر کوئی ایکشن کا سین کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لوگ اس کو کاپی کرتے ہیں. اگر وہ کوئی ڈریس پہنتا ہے تو لوگ اس کی کاپی کرتے ہیں. اگر ایکٹریس میں بھی کوئی کرتا ہے تو لڑکیاں اس کی کاپی کرتی. اب چونکہ وہ ایک ایکٹر تھا اور اس نے سوسائڈ کیا ہے، تو ان کو معلوم ہے، اس لابی کو معلوم ہے کہ اس کے اثرات کس پر جائیں گے، عوام پر جائیں گے. جیسے ایکٹر فائٹ کرتے ایسا کہ بچے فائٹ کرتے کہ نہیں، جیسے ایکٹر پیار کرتے ایسے ایکٹر لوگ پیار کرتے کہ نہیں. عشق و عاشقی کیسے پھیلی، یہ لیلا مجنو کی کہانیاں. تو ان کو معلوم ہے کہ اس نے سوسائڈ کیا ہے، اب اس کے معاشرے پہ اثرات آئیں گے. تو یہ پوری جو کہانی سوشل میڈیا پر گھمائی گئی ہے، اس طرف سے دھیان ہٹانے کے لیے کی گئی ہے کہ انہیں سوسائڈ نہیں کیا، اس کا مرڈر کیا گیا. یہ بتایا گیا نا. اچھا کیا تو کس کو سزا دی تم نے؟ اتنی ہیروئن اس کو اٹھائے، وہ اس کو پکڑے، اس سے اس کا کنیکشن جوڑے. کیوں؟ کیونکہ ایک گلیمر کی دنیا کا اگر آدمی اتنا مایوس ہو جائے گا تو اس کے اثرات معاشرے پہ جانا ہے، اور اس کی خرابیوں کا اندازہ ہونا ہے، جس سے لوگ کیا ہوں گے، بدزن بھی ہوں گے نا.
تو لوگوں کو بزن بھی نہیں کرنا کیونکہ بزنس جڑا ہوا ہے. اربوں خربوں کا تھیٹر کے ذریعے بزنس جڑا ہے. پھر اس کے اثرات صرف عوام پر نہیں بلکہ جو ایکٹر ایکٹریس ڈائریکٹر پروڈیوسر ہے اس فیلڈ میں کام کرنے والے جتنے ورکر ہیں سب پر پڑنا ہے. تو اس پوری کہانی کو سوسائڈ سے ہٹا کر مرڈر ثابت کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن آج ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے خودکشی کی خطرناکیاں ہیں وہ کیا ہے. جیسے ہم ایک عام طور پہ بات سنتے ہیں کہ خودکشی یا مایوسی یہ کفر ہے نا. اب بولے کہ اچھا مایوسی کفر ہے، ذرا اس کا تجزیہ کرو، اس پہ تاثرات دو، اس کو ثابت کرو، اس کو ڈسکرائب کرو. کیسے کریں گے؟ سب بولتے ہیں، سب کو معلوم ہے مایوسی کفر ہے، نا امیدی کفر ہے، لیکن کرنے جائیں گے تو یہ بات کی بات ہے، پہلے سمجھ میں تو آنا چاہیے. سمجھ میں نہیں آئے گا تو آدمی کیسے کرے؟ دیکھیے مایوسی اس ذہنی اور نفسانی خواہشات کا نام ہے. ایک کیفیت ہے، ذہنی نفسانی ایک کیفیت ہے جس میں ایک شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ جس تکلیف دہ صورت حال سے گزر رہا ہے یا پریشان کن مسئلے سے دوچار ہے، نہ اس سے نکلنے کی اب کوئی امید ہے اور نہ ہی اس کے حل ہونے کا کوئی امکان. اب صرف یہ تعریف اردو کی، عربی کی، مسلم کی نہیں بلکہ یہ تعریف انگریزی کی معروف لغات میں بھی لکھی ہوئی ہے کہ ڈسپیئر دا کمپلیٹ لاس اور ایبسینس آف ہوپ، دا فیلنگ دیٹ دیر از نو ہوپ اینڈ دیٹ یو کین ڈو نتھنگ امپروو اور ڈیفیکلٹ اور ورنگ سچویشن. ریفرنس بائی Leximo.com پاورڈ بائی آکسفورڈ یونیورسٹی میں بھی مایوسی کی یہی تعریف لکھی ہے کہ ایک شخص جو مایوسی کی کیفیت میں مبتلا ہے وہ کیا سمجھتا ہے، اب جو مسئلوں سے میں گزر رہا ہوں اس کا کوئی حل نہیں، اس سے نکلنے کا بھی کوئی راستہ نہیں. اسی لیے بعض حضرات پر مایوسی کا غلبہ اتنا شدید تر ہوتا ہے کہ وہ خودکشی جیسے آخری اور سنگین اقدام کو بھی کر بیٹھے. یہ ہمارے سامنے عام طور پر مایوسی کی اس کیفیت کو کیا سمجھا جاتا ہے؟ کسی انسان کی لاچاری، بے بسی اور مجبوری. کوئی ڈپریشن میں ہے، کوئی مایوس ہے، کوئی پریشان حال ہے، کسی نے سوسائڈ کر لیا، تم کیا سمجھتے ہیں؟ بڑا ہی لاچار تھا، بڑا ہی مجبور تھا، بے بس تھا، ہے نا. اس لیے اس میں مبتلا شخص پر لوگ ترس کھاتے ہوئے دکھتے ہیں. پچھلے ہفتے بات بتائی گئی تھی کہ مایوسی کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے یا ڈپریشن میں چلے جانا، یعنی غم. جیسے آج کے ٹائم پہ ڈپریشن کہتے کس کو ہے؟ ایک آدمی غم میں بھی بہت زیادہ مبتلا ہو جاتا ہے تو اسے ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈپریشن میں چلا گیا. لیکن دنیاوی اعتبار سے غمگین ہو جانا یہ کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے، لیکن دینی اعتبار سے غمگین ہو جانا، مایوس ہو جانا یہ بڑی بے عزتی کی بات. اگر اس کا گہرائی کے ساتھ تجزیہ کریں گے آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. جب میں نے پوچھا نا کہ اگر بتاؤ مایوسی کفر سمجھو، نہیں سمجھ پا رہے تو سمجھائیں گے کیا؟ اگر اس کا گہرائی کے ساتھ آپ تجزیہ کریں گے تو آپ کو منکشف ہوگا کہ مایوسی بالخصوص اس کی بنیاد پر کیا گیا خودکشی کا اقدام انسان کا خود مختارانہ فیصلہ ہوتا ہے. ایک جو فیصلہ ہوتا ہے اس کا وہ خود کا کیا ہوا فیصلہ ہوتا ہے، وہ عاجزی اور مجبوری کی وجہ سے نہیں ہوتا بلکہ اس کی خود پسندی، اس کی عاجزہ پرستی اور اللہ رب العالمین کو فراموش کرنے کی، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنے کا ثبوت ہوتا ہے. سمجھ گئی بات؟ جو آدمی سوسائڈ کرتا ہے، خودکشی کرتا ہے، یہ اس کی خود پسندی ہے، عاجزی اور مجبوری نہیں ہے، لاچاری اور بے بسی نہیں ہے، جیسا کہ دنیا سمجھتی ہم سمجھتے. اور جیسا کہ میڈیا میں سمجھایا جا رہا تھا، کیا سمجھایا تھا؟ سوشانت نے جو سوسائڈ کیا اس کو اتنا مجبور کیا گیا. پہلے تو مرڈر ہے، لیکن اگر مرڈر نہیں ہے تو کیا بتایا جا رہا تھا؟ اس کو یہ شو میں پریشان کیا جا رہا ہے، اس کو یہاں پریشان کیا جا رہا ہے، اس کو وہاں پریشان. تو اس کا یہ حل ہے کہ آدمی اپنے آپ کو ختم کر لے؟ نہیں، بلکہ یہ اس کا خود مختارانہ فیصلہ ہوتا ہے، اور وہ فیصلہ بھی مجبوری کی حالت میں نہیں ہوتا.